تو جو سٹنگ چیف جسٹس ہے ان کا کیا بنے گا؟ شاید اس وقت تک جو ہے وہ جج بھی نہ رہنے دیا جائے. سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے نہیں تو سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بالکل نہیں چلنے چاہیے. نہیں چلنے چاہیے. نہیں چلنے چاہیے. 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی قاضی فائز عیسیٰ 3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے اس کی جو ہے وہ مثال موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. 2-3 ماہ تو ایک نارمل ٹائم ہے. حکومت کے پیش نظر یہ بات ضرور ہوگی امانگ ادر تھنگس کہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا تو جس طرح سے یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں کہ جی ان کو تو جو ہے وہ شاید اس وقت تک جو ہے وہ جج بھی نہ رہنے دیا جائے، ان کے خلاف کوئی فلاں چیز ہو جائے، ان کے خلاف فلاں چیز ہو جائے، اور پھر جو سپریم کورٹ کی اندرونی پوزیشن ہے اس سے متعلق بھی اس قسم کی جو ہے وہ افواہوں کے آنے کا اندیشہ تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے تاکہ اس قسم کی ریومر جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو. سر وقت سے پہلے سپاہ سالار اس لیے نہیں کیا جاتا، وہ کہتے ہیں جس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے نا تو پوری فوج اس کو سلیوٹ کرتی ہے، اور جو سٹنگ ہو اس کے آخری مہینہ 2 مہینے وہ صرف وہ سیریمونیل ہیڈ رہ جاتا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد کیا آپ سلیوٹ قاضی فائز عیسیٰ کو پڑھیں گے؟ تو جو سٹنگ چیف جسٹس ہے ان کا کیا بنے گا؟ نہیں میرا نہیں خیال، کمزور پڑ جائیں گے وہ. میرا نہیں خیال، کیونکہ ایک جج جو ہے وہ بھلے وہ چیف جسٹس ہو یا صرف جج ہو، کیونکہ چیف جسٹس بھی امانگ ادر ججز جو ہے وہ ایکول جج ہی ہوتا ہے. نہیں لیکن جو پاور چیف جسٹس کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. دیکھیں وہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، سو موٹو کے حوالے سے، بینچ کی تشکیل اور سو موٹو نوٹس جس کو کہ یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے کہ اب تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب ان اختیارات کو جو ہے وہ جتنا آربیٹریری اور یعنی یک طرفہ طور پہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے علاوہ تو اور تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو عمر طاہر بندیال صاحب کے اوپر آپ کی حکومت کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، خاص طور پر ایک مخصوص جج کے اوپر یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل کیسز آئے ہیں پچھلے چند ایک سالوں میں تقریباً سب بینچز میں وہ جج صاحب موجود ہیں. بلکہ یہی آلموسٹ جو ہے یہ 3 ممبرز بینچ جو ہے یہی بینچ چلا رہا ہے. ایکچولی تو ہر وہ فیصلہ جو ہے وہ جو پولیٹیکلی پی ایم ایل این سے ریلیٹ ہو اس میں یہی بینچ ہوتا ہے، اور فیصلہ بھی پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا. تو قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے آپ کے خیال میں اس میں تبدیلی آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے تبدیلی اس لیے آئے گی کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے والے جج ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود ایک کیس کے اندر بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے اور آپ نے وہ جو قانون سازی کی تھی اس حوالے سے کچھ آبزرویشنز دی ہوئی ہیں، تو اگر ایز چیف جسٹس ان کو وہ امپلیمنٹ کریں تو پھر تو بینچوں کی تشکیل کے اوپر آپ کا جو نیا قانون ہے وہ تو سارا کچھ خود بخود لاگو ہو جائے گا، پھر سپریم کورٹ سے اس کے اسٹرائک ڈاؤن ہونے کا خدشہ نہیں رہے گا. جی بالکل نہیں رہے گا. یہ تو نہیں ہم نے کہا کہ جناب چیف جسٹس کے ساتھ لا منسٹر بیٹھے گا یا انٹیریئر منسٹر یا کوئی اٹارنی جنرل جو ہے وہ بیٹھے گا اور بینچوں کی تشکیل دے گا. اس کے ساتھی 2 سینئر ترین ججز ہی ہیں نا، تو اس میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے یا اس کو سٹے کرنے کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی. سر بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد دھرنے کے اوپر آرڈر دیا ہوا ہے اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کا اس کے اندر تذکرہ موجود ہے. اگر ایز چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کو وہ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں بنے گا کیا جنرل فیض حمید کے اوپر ایکشنز انیشیٹ دوبارہ ہونے کا امکان موجود ہے؟ دیکھیں جی اگر وہ بالکل وہ کر سکتے ہیں. کیس ابھی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. جی دا کیس از دیئر. تو یہ ابھی ایک لٹکتی ہوئی تلوار موجود ہے جو کسی وقت بھی کسی کے سر پہ چل سکتی ہے. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی بندے نے کوئی ایسا کیا ہے جس کی ریپرکشنز ہیں اور جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی تلوار لٹکانے والی بات ہے. سر بہت ساری تلواریں ہیں اس وقت ہماری سیاست میں. 9 مئی بذات خود ایک بہت بڑی تلوار ہے جو بہت سارے لوگوں کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے. ایک زمانے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان کے متعلق کیس سننے سے روک دیا تھا. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ یا عمران خان یا تحریک انصاف کے لوگوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ
کا جو ریکارڈ ہے، جس طرح سے انہوں نے ساری زندگی ایز جج انہوں نے کام کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ بھلے عمران خان کا کیس ہو یا کسی اور کا بھی کیس ہو، ایون وہ جنرل فیض حمید صاحب کا کیس کیوں نہ ہو، کہ اس میں وہ ناانصافی سے کام لیں گے اور میرٹ سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ لیکن جو ریفرنس ان کے خلاف آیا تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں کے اوپر اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے فائل کیا تھا، اس میں کوئی بہام نہیں ہے۔ تو اگر وہ چیزیں ان کو معلوم ہے ایز جج، تو ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ ان کو پتہ ہوگا کہ کس نے کیا کام کیا ہوگا ان کا راستہ کاٹنے کے لیے۔ جب بھی وہ کیس ٹیک اپ کریں گے تو ایک نئی سچویشن تو ہمارے پاس ہے۔ دیکھیں جج کا امتحان تو پھر یہی ہوتا ہے نا، ایک جج جو ہے تو عام نارمل حالات میں تو انصاف اس کے لیے کوئی ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن ایسی صورتحال میں اگر وہ انصاف کرتا ہے، ایسی صورتحال میں وہ اگر وہ میرٹ کے اوپر جاتا ہے، تو یہی تو پھر جج شپ ہے۔ سر ایک اور جس کا قوی امکان مجھے لگتا ہے، ویسے تو جسٹس جواد خواجہ نے وہ پٹیشن فائل کی سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں، میرا نہیں خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں کہیں پہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے کہ سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے۔ نہیں تو سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بالکل نہیں چلنے چاہیے، نہیں چلنے چاہیے، نہیں چلنے چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی نہیں، 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ اس میں سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک سویلین جو ہے وہ اگر فوجی جورسڈکشن میں داخل ہو جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ آپریٹو ہے، تو اس کے تحت ہی مقدمہ چلے گا نا۔ پھر اس کو کوئی لا کے جو ہے وہ، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جی بار روڈ کے اوپر احتجاج ہوا ہے اور مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا۔ اب ایک ملٹری کا پروہیبٹڈ ایریا ہے، اس ایریا میں جو ہے وہ دفاعی تنصیبات ہیں، اگر ان کو کسی نے جا کے ڈیمیج کیا ہے، ان کو اٹھا کے لے گیا، ان کو آگ لگا دی ہے، ان کی ریکوری ہونی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل ہونا ہے، تو وہ کیا پھر جو ہے وہ ٹریفک لا کے تحت جو ہے وہ چلے گا۔ یعنی ملٹری ایکٹ جو ہے 1952 اگر وہ ہے، یا تو یہ ہے نا کہ وہ کوئی اب نئی کوئی چیز کریٹ کی جا رہی ہے، if law is there تو اس لا کا کوئی نہ کوئی جورسڈکشن ایریا ہے نا، تو اس ایریا میں جو داخل ہوگا اس کے تحت ہی ٹرائل ہوگا نا۔ اور اس سے پہلے سینکڑوں لوگ ہو رہے ہیں، ہر سال ہو رہے ہیں، ان کے 3.5 سال میں جو اب شور مچا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ٹرائل ہوئے ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے کو بارڈر کراس کیا یا کوئی ادروائز انفارمیشن جو ہے وہ انہوں نے پاس آن کی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، تو ان کے خلاف ملٹری یعنی ملٹری ایکٹ 1952 کے تحت ہی مقدمات چلے ہیں اور ملٹری کورٹس میں چلے ہیں۔ سر جن تحریک انصاف کے پولیٹیکل لوگوں کو آپ نے ایم این ایز یا ایم پی ایز کو پکڑا ہوا ہے، تو کیا ان کے مقدمات اب آپ فوجی عدالتوں میں چلائیں گے؟ نہیں تو کیا ایم این اے ایم پی ایز کو اس بات کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، وہاں پہ جا کے مداخلت کریں، وہاں پہ حملہ آور ہو جائیں، شہداء کی جو ہے وہ جو ان کی یادگاریں ہیں ان کو جا کے ہیوملیٹ کریں، ان کے اوپر جا کے ڈنڈے برسائیں، ان کو آگ لگائیں، تو کیا یہ ان کے لیے یہ ایم پی ایم این اے یا اگر کوئی آدمی پولیٹیکل ورکر ہے تو اس کو پولیٹیکل ورکر ہونے کی بنیاد کے اوپر اسے کھلی آزادی ہے کہ وہ جو بھی کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اس بات کی آڑ میں کہ وہ کیونکہ پولیٹیکل ورکر ہے تو اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جائے۔ جو تو نشان حیدر ہمارے ہیں کیپٹن کرنل شیر خان شہید، ان کے جا کے جو بھی ان کے لیے بنائی گئی تھی یادگار، اس کے اوپر کسی نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ قابل قبول ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں تشریف فرما تھے اور بات چیت کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعیناتی کے متعلق۔ چونکہ یہ تعیناتی عام طور پر اتنا ایسے نہیں ہوتا کہ 3 ماہ قبل ہی جو ہے کسی جج کی ایز اے چیف جسٹس اپوائنٹمنٹ یا تعیناتی کر دی جائے، تو اس معاملے پر سوال کیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب سے، تو جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس کی مثال پہلے بھی موجود ہے اور اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، چونکہ 17 ستمبر 2023 کو معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو 16 ستمبر 2023 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ہمارے معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، تو 17 ستمبر 2023 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جو ان کی تعیناتی کے علاوہ جو ان کے معاملات زندگی کے اندر بنے رہے، ایک تو فیض آباد کے دھرنے کا معاملہ، وہ بھی آپ نے سنا، دوسرا جو کوئٹہ کا ایک معاملہ ہوا تھا اس پر جو انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، تو یہ کنٹروورشل معاملے کچھ بھی ان کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح الفاظ میں کہا
کہ جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے پیش نظر ضروری ہے کہ ملک کے اندر افہام اور تفہیم والا راستہ اپنایا جائے۔ آج اگر بات کی جائے جو 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا پندیال صاحب کی جانب سے، یہ جو فوجی عدالتوں کے معاملے پر، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب نے معذرت کر لی ہے کیس سننے سے، اور وہ بینچ سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت جو سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس پر مزید بات بھی ہوگی، اس پر کیس مزید آگے چلے گا، یہ فوجی عدالتوں کے معاملے والا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔